نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی گفتگو کو میں سورۃ صاد کی آیات کے مطابق آگے بڑھاؤں گی۔ پہلے ان آیات کی تلاوت آپ کو سناتی ہوں، پھر اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ گمان قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت نہیں، یعنی یہ خیال کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ بے معنی اور بے مقصد بنائی گئی ہے، تو یہ خیال درست نہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا آگ سے۔ کس حقیقت کا انکار کیا؟ کہ یہ سب کچھ بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد کیا، یعنی ان کا انجام دونوں کا برابر ہوگا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقین کو فاجروں کی طرح کر دیں گے، یعنی دونوں کو ایک ہی جگہ کھڑا کریں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف بہت برکت والی ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں۔ ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، بہترین بندہ۔ کیوں؟ کیسے؟ انہ اواب، کیونکہ وہ بار بار پلٹنے والا تھا، بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی آیت میں سوچ کو درست کیا گیا ہے، تو ایمان کو بڑھانے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کی سوچ کا درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ پازیٹو سوچ، مثبت رویہ کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کو اس چیز سے بہتر فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کے بغیر اچھے بن سکیں کہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ اس کائنات کے بارے میں جب تک کہ درست نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو اپنا مقام پہچاننا، اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آسمان ہو یا زمین یا ان دونوں کی کوئی بھی چیز، اس میں سے کچھ بھی بیکار نہیں۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی چیزیں بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد رکھتی ہیں، اور اگر کائنات کی ہر چیز بامقصد ہے تو انسان کا وجود کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے وجود کی قیمت، اپنی زندگی کا مقصد جان لیتا ہے تو انسان کی ساری صلاحیتیں بامقصد طور پر بہتر کاز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے اپنی عام روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور وہاں آپ کو کسی کام کے لیے جانا ہو، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہو، کوئی ٹارگٹ ہو کہ مجھے اس کام کے لیے مثلاً اس ہال میں آنا تھا لیکچر سننے کے لیے، تو آپ کی چال بالکل اور ہوگی۔ آپ بہت ایکٹیولی بھاگ دوڑ کر کے یہاں پہنچ رہے ہوں گے کہ مجھے اتنے بجے اس جگہ پر اس لیکچر ہال میں پہنچنا ہے۔ آپ نے دائیں بائیں سے معلوم کیا، راستہ دیکھا اور تیز تیز یہاں تک آئے۔ آپ کی چال فرق تھی۔ اور اگر آپ کو آپ کے یہاں اس بلڈنگ میں آنے کا مقصد معلوم نہ ہوتا تو کیا آپ کی چال اسی طرح ایکٹیو ہو سکتی تھی؟
یا آپ کی دوڑ اسی طرح ہو سکتی تھی، یا آپ اسی طرح گھر سے نکلتے، اسی طرح گیٹ سے اندر آتے اور یہاں تک پہنچتے. نہیں، گھر میں بھی آپ دیکھیے چند قدم اٹھاتے ہوئے بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم بیڈ روم سے واش روم کس کام کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا چلنے کا انداز اور ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، بیڈ روم سے نیچے کچن میں جا رہے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کس کام جا رہے ہیں، تو ہمارے قدم ایک دم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور ہماری چال جو ہے وہ بالکل ایکٹیو نہیں رہتی. ہم وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سوچ رہے تھے اچھا میں کیوں آئی تھی، میں نیچے کیا لینے آئی تھی. ایک دم چال پہ اثر پڑ جاتا، وہ ساری ایکٹیویٹی آپ کی ایک دم سلو ہو جاتی. تو ایکٹیو مسلمہ بننے کے لیے بامقصد انسان ہونا بے حد ضروری ہے. جب تک آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے آپ ایکٹیو نہیں بن سکتے. ہاں، مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے. مثلاً آپ کو اپنے کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کام چاہیے، مال چاہیے، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو پھر جب آپ کی زندگی کا مقصد وہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مثلاً بچوں کی زندگی میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں ڈگری کرنی، تو جو اس میں سیریس ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کر کے وہ مقام پا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد فلاں کیریئر اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، ان کی ساری صلاحیتیں اسی میں لگ جاتی ہیں اور بالآخر وہ اس کو پا لیتے ہیں. اور اگر وہ اپنی اس منزل کا تعین نہ کر سکے اور اس کے بارے میں بہت کلیئر مائنڈ نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپریشن کا شکار ہو کے وہ اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی اصول اور فارمولا زندگی کے ہر کام میں ہے. تو جب آپ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا آپ کا مقصد ہوتی ہے، کوئی خاص ڈگری ہوتی ہے، کوئی خاص جاب ہوتی ہے، کوئی خاص کام ہوتا ہے، تو آپ کی دوڑ صرف اس درجے تک، وہاں تک کے لیے ہوتی اور ختم ہو جاتی. لیکن جب آپ کا مقصد اور جب آپ کی منزل آخرت بنتی ہے تو پھر اس میں صرف ایک سرٹن چھوٹے چھوٹے آپ کے آبجیکٹو ہی نہیں ہوتے. پھر یہ تو آپ وقت کی ایک ضرورت سمجھتے ہیں. دنیا میں جینے کے لیے دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، ان مقاصد کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں کہ آپ اپنی آخرت کو اپنی منزل بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دنیا میں کوئی ایک سرٹن ڈگری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کیریئر اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں کام ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی سوچ بڑی ہوگی اور وسیع ہوگی. اب آپ دیکھیے مثلاً مجھے اگر یہاں سے یہاں تک جانا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں راستے میں آ جائیں گی. میں یہاں سے چلی ہوں، راستے میں یہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، لیکن میری منزل یہ ہے، میری سوچ یہاں تک ہے. اور اگر میں نے اس کو بھلا دیا، یعنی اپنی آخرت کو بھلا دیا، تو میری سوچ صرف دنیا تک ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، اور میری کوششیں بس وہیں تک جا کے ختم ہو جائیں گی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی آخرت کو منزل بنا کے وہاں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پر اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں. تو پھر ان کی زندگی ایک مختلف طریقے پر گزرتی ہے. ان کی سوچ میں وسعت ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں وسعت ہو جاتی ہے. وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم نہیں کھاتے، کیونکہ ان کے دل میں ایک بڑا غم اور ایک بڑی فکر ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کچھ بھی بے مقصد نہیں. ہر چیز ایک خاص کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اب دیکھیے آگ کے سپرد جو کام کیا گیا وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹی، مسلسل اپنا کام کیے جا رہی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی. وہ جلتی ہے تو جلاتی ہے، جب تک وہ جلتی ہے جلانے کا کام کرتی رہتی. اسی طرح پانی کا ایک مقصد ہے. اسی طرح اس زمین کے اندر بہت سی نعمتیں، ان گنت چیزیں ہیں، یعنی آسمان و زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس میں آپ گن نہیں سکتے کہ کیا کچھ. تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ایسی بیکار پھینک دی گئی ہو کہ چلو یہ ایسے ہی رکھ دی جائے یہاں پر محض دیکھے جانے کو یا کوئی نہیں. ہر ایک چیز کا مقصد، اگر آپ غور کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں تو آپ ضرور ایک نتیجے پر پہنچیں گے. اور عقل کے استعمال میں بسا اوقات خطا بھی ہوتی ہے، پھر انسان دوبارہ نئے سرے سے کوشش کرتا ہے اور کرتے کرتے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. تو جب ہر چیز ایک خاص پرپس کے لیے، تو ہم بھی ایک خاص پرپس کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کچھ دیا ہے استعمال کرنے کو، فائدہ اٹھانے کو، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم سے کیا تقاضا کیا ہے. جس آتے یہ سب کچھ میں نے اے انسان تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا.
یعنی یہ سب کچھ پاتے ہوئے رکھتے ہوئے تم ان میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو اس سے اٹھا کر رکھو اور تم اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرو اور اس کی محبت اور اس کو اپنا مرکز اور منزل بناؤ. ان چیزوں میں کھو کر نہ رہو، ان چیزوں کے بندے نہ بن جاؤ، کیونکہ یہ انسانیت کے درجے کے خلاف ہے. یعنی انسان اگر مال کا بندہ بن جاتا ہے اور مال کی پوجا شروع کر دیتا ہے تو یہ انسانیت کے درجے کے خلاف ہے کہ اتنا بڑا انسان جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی اور اتنا اعلیٰ ترین مقام رکھا، وہ محض دنیا کی ایک حقیر سی چیز میں اس طرح کھو جائے کہ وہ باقی سارے فرائض سے غافل ہو جائے اور اپنے رب کو بھول جائے. تو یہ انسان کے لیے رب کے نزدیک پسندیدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اس زمین پر اور اس کائنات میں انسان سے بہترین کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے انسان. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اس زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سب انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے؟ ہمارا برین کس طرح کام کر رہا ہے؟ ہماری زبان کس طرح بول رہی ہے؟ یہ اندر ہی اندر وہ کون سی چیز ہے جو اس سب کو زندہ رکھے ہوئے اور ایک خاص وقت تک کے لیے، اور جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. انسان کا ڈھانچہ موجود ہے مگر انسان کسی کام کے قابل نہیں ہے. تو کوئی تو ہے جس نے اس کو یہ سب کچھ دیا، اور صرف وقتی طور پر اس دنیا کی چند خواہشات پوری کرنے کے لیے اور چند چیزوں کا غلام بننے کے لیے سب کچھ نہیں دیا. اس سے آگے بہت کچھ اس کے لیے ہے، اور اسی لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ہمارے امتحان صرف یہی نہیں کہ بچہ پڑھ نہیں رہا یا فلاں کام نہیں کر رہا اور میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے غم اور پریشانیاں جن کو ہم لے کے سارا وقت اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی ورتھ نہیں، یا انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ محض انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے. وہ اس سے بہت آگے کی سوچتا ہے. ایک عام انسان صرف اس آسمان تک کی سوچتا ہے، لیکن ایک مسلمان اس سے پیچھے تک کی سوچتا ہے. ایک عام انسان صرف اس دنیا کے لیے سوچتا ہے، لیکن ایک مسلمان اس سے پیچھے تک کے لیے، آخرت تک کے لیے بھی سوچتا ہے. اس لحاظ سے پھر وہ واقعی سپر مین بن جاتا ہے. صرف وہ انسانیت کے درجے میں نہیں، اس سے آگے تک چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، پہلی چیز جو پہلی آیت میں سمجھنے کی، اپنے آپ کو بامقصد بناؤ کہ ہم اس زمین پر کیوں بھیجے گئے. صرف کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے اور ان کی شادی کرنے کے لیے نہیں، اس سے آگے بھی ہمیں کسی اور مقصد کے لیے جینا ہے. بحیثیت مسلمان بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بظاہر بہت کچھ ہمیں شاید خرچ بھی کرنا پڑے اور اس کا فوری نتیجہ ہمارے سامنے نہ آئے، لیکن اگر ہم اس طریقے پر ایکٹیولی جیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس زندگی کے اختتام پر ایک بہتر زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنے رب کو مانتا ہو اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین رکھتا ہو اور اس کو سامنے پا کر اچھے کام کرے، اور دوسری طرف ایک شخص زمین میں بگاڑ پیدا کرے، فساد پیدا کرے. اور یہ فساد انڈیویجول لائف میں بھی ہوتا ہے، ایک فیملی لائف میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک کمیونٹی میں بھی ہو سکتا ہے، اور زمین پر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. وہ شخص جو خدا کا خوف رکھتے ہوئے کسی سے معاملہ کرتا ہے، اور وہ جو اس سے بالکل عاری ہے اور محض جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایک نہیں ہو سکتی. پھر دو اور چیزوں کو سامنے رکھا گیا، متقین اور فجار کو. متقی کہتے ہیں تقوی والے انسان کو، اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا، یعنی گاڈ کانشیسنس کا نام تقوی ہے. کہ انسان گفتگو کرے تو سوچے، کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ہر جگہ پر وہ سوچ سمجھ کر کام کرے، بے سوچے سمجھے نہیں. یعنی آپ یوں سمجھے کہ تقوی انسانی شعور کی اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے. متقی انسان غافل نہیں ہوتا، متقی انسان بے خبر نہیں ہوتا، متقی انسان کبھی بھی ان ایکٹیو نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے. ایکٹیو کون ہوتا ہے؟ جس کا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، جس کا شعور، جس کا کانشیس اور جس کا ضمیر ایکٹیو ہوتا ہے. لہذا ایکٹیو مسلمہ بننے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ متقی بننا ضروری ہے، کہ جس میں انسان کا مائنڈ آل دا ٹائم کام کرتا رہے، انسان غفلت کی زندگی نہ بسر کرے. تو پہلی آیت میں سوچ کی درستگی،
سکھائی گئی، دوسری آیت میں عمل کی درستگی سکھائی گئی. اور عمل کی درستگی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے. کس لیے اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرتے رہیں. تو جس کا شعور زندہ ہوگا، جس کی عقل کام کرتی ہوگی، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ لازمی طور پر وہ اس کتاب سے مسلسل ایک غذا حاصل کرتا رہے گا. اب دیکھیے کہ یہ کتاب ہماری اسپرچل اور مینٹل گروتھ کا سبب بنتی ہے. اس میں مسلسل طور پر ایک تحریک ہوتی ہے یا ایک موٹیویشن اس کے اندر ہوتی رہتی. تو ایکٹیو مسلمہ بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی کانسٹنٹ پیدائش سے لے کے موت تک کانسٹنٹلی آپ کی اسپرچل اور مینٹل انریچمنٹ ہوتی رہے اور اس کی گروتھ ہوتی رہے. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب ہم اس عمر کو پہنچ گئے، اب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. یہ سب ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی، طاری کر لی ہیں. اس دماغ کا عالم یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا استعمال کریں گے وہ اتنا ہی ایکٹیو ہوتا چلا جائے گا. اور عمر کے کسی حصے میں بھی اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے اب میرا دماغ کام نہیں کرتا، تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی زیادتی اپنے ساتھ کوئی نہیں ہوگی. ہر عمر میں کرتا ہے. میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں دیکھا ہے اپنے ان اسٹوڈینٹس کو جو 64 ایئرس 70 ایئرس 70 پلس ایون 80 تک بھی، ایسی خواتین جنہوں نے 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک میں غور و فکر شروع کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ اس کو مکمل کیا. ٹھیک ہے کہ انسان کو بعض اوقات بیماریاں آ گھیرتی ہیں یا اس کے مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں یا بہت غم اور فکریں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ وہ دماغ کے اندر ہم اتنا کچھ اور بھر دیتے ہیں کہ اس کو موقع ہی نہیں دیتے، فرصت ہی نہیں دیتے کہ وہ کوئی اچھی پازیٹیو چیز جو ہے اس میں مشغول ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمت ہار کے ایک مایوسی کا شکار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لہذا ایکٹیو مسلمہ بننے کے لیے اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھنے اور مسلسل علم حاصل کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکت والی. اور اگر واقعی آپ سمجھتے کسی بیماری اور کسی پریشانی سے آپ کا دماغ کام کرنے میں کم ہو گیا ہے تو یہ مبارک کتاب ہے. اس کے پڑھنے سے اور اس میں غور و فکر کرنے سے اور اس کے ساتھ تعلق اور واسطہ رکھنے سے ایسی برکت ہوگی کہ واقعی وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کچھ چیزیں رٹ لینا نہیں ہوتا یا کچھ چیزوں کو اپنے حافظے میں ہر وقت تازہ رکھنا ہی نہیں ہوتا. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پودا بڑھتا ہے نا، تو مومن کی مثال بھی ایسے ہی. اسپرچولی مومن کس طرح بڑھتا ہے؟ جس طرح ایک پودا بڑھتا ہے غیر محسوس طریقے سے. مثلا آپ اگر اپنے گارڈن میں کوئی درخت لگاتے ہیں، کوئی پودا لگاتے ہیں، تو آپ کسی دن یہ نہیں بتا سکتے کہ آج یہ ½ انچ بڑھا اور آج 1 انچ بڑھا. کوئی ایک سرٹن ڈے نہیں ہوتا کہ آپ اس دن کہیں کہ آج یہ اتنا بڑا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کی نگاہوں کے سامنے بڑا ہوتا ہوتا اتنا مضبوط درخت بن جاتا ہے، اس سے پھل پھول آنے لگتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک انسان جب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، سیکھتے 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 غور و فکر کرتے، اپنی زندگی کے ساتھ قرآن کو ریلیٹ کرتے، ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے لاشعوری طور پر ان سب چیزوں کو آگے بھی پہنچانا شروع کر دیتا ہے. انسان کے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے تعلقات میں خوبصورتی آتی ہے، انسان کی گفتگو میں خوبصورتی آتی ہے اور انسان مسلسل ایک بہتری کی طرف قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنی پریشانیاں ہمارے ذہن میں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہیں. اور کیوں نہ اٹھے؟ اس لیے کہ دماغ کام کرتا ہے. جو سوچتے ہیں انہیں کو پریشانی ہوتی ہے، جو نم کر لیتے ہیں، ایسی دوائیاں کھا کے سو جاتے ہیں کہ جس میں وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، کسی چیز کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ ایک الگ بات ہے. ذہن کا سوچنا، کسی چیز پہ خوش ہونا، کسی پہ پریشان ہونا، کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ سب ایک ہیلدی علامت ہے کہ آپ سوچ سمجھ رکھنے والے انسان ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کو آپ چینلائز کر کے ایک پازیٹو رنگ دیں اور ایک تعمیری کام میں لگ جائیں. اچھا وہ کون بتائے؟ ہر روز سویرے اٹھتے ہیں اور ایک نیا سوال دماغ میں ہوتا ہے، اب کس سے جواب لیں؟ کون ہو مفتی ہمارا؟ وہ قرآن بہترین دوست ہے، بہترین گائیڈ ہے، بہترین رہنمائی فرماتا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. مقصد کیا ہے اس کا؟ لیدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. اب ہماری غور و فکر تو اور چیزوں میں ہو رہی، ہم تو لوگوں کے رویوں میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس نے بات کس انداز میں کی اور کس نے کس موقع پر کیا ایٹیٹیوڈ دکھایا اور کون کہاں جا رہا ہے اور کون کہاں سے آ رہا ہے اور کس کا کاروبار کیسے جا رہا ہے.
ہماری سوچوں کا مرکز ہی غیر ضروری چیزیں ہوگی تو اس کتاب کے لیے تو تدبر اور غور و فکر کا موقع ہی نہیں رہا. لہذا اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اور پھر فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے سبق لیں. تو یہ سبق اور یہ فائدہ تذکیر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم صرف پڑھیں نہیں، غور و فکر کریں. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ. تو تھوڑی سی تلاوت اس کی دوبارہ سنیے اور پھر اس کے بعد میں اس پہ مزید گفتگو کرتی ہوں. قراءات ریکارڈ کی ہوئی تھی بیچ بیچ میں سنانے کے لیے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ قرآن کی جو تاثیر ہے وہ کتنی زبردست ہے اور غور و فکر کا طریقہ کیا. ایکچولی میں ساتھ ساتھ آپ کو غور و فکر کا طریقہ سکھانا چاہتی تھی کہ کس طرح قرآن کو مختلف رنگوں میں، مختلف اینگل سے، مختلف آوازوں سے آپ اپنی زندگی میں لا کر اپنے اندر کئی رنگ بھر سکتے ہیں، اور جس سے واقعی آپ کی نگاہ میں بھی ایک خوبصورتی ہوگی، آپ کی سوچ کے انداز میں، آپ کے معاملات میں. اور یہ بے انتہا ضروری ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے. اس چیز کی طلب ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے، یعنی زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کو ساتھ لے کے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی رہتا وہ لوگوں کے اندر ہے لیکن ایک خاص روشنی کے ساتھ. اور روشنی کس چیز کی علامت ہے؟ پروگریسو ہونے کی، ایکٹیو ہونے کی. انسان کے اندر ایک خاص قسم کی نشاط، ایک خاص قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی علامت ہے. اندھیرا کس چیز کی علامت ہے؟ زندگی میں غم اور دکھ اور پریشانی کی. تو یہ کتاب انسان کو روشنی عطا کرتی ہے، انسان کو ایک زندگی عطا کرتی ہے. اور جب خاص طور پر اس کے لیے دل کھل جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بند دل کے ساتھ سننا، بس ٹھیک ہے سن لیا، لیکن ایک اور طریقہ کیا ہے کہ انسان اس کو خوشی کے ساتھ لے اور اس کے لیے سینہ کھل جائے. اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو. فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے ایک نور پر ہے، یعنی اس کو رب کی طرف سے پھر ایک خاص روشنی ملتی ہے. اب دیکھیے کہ زندگی میں بہت مشکلات ہیں، یہ زندگی کا سفر آسان نہیں ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات دل پہ ایک غم کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے. اس اندھیرے میں روشنی کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ طریقہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اور صرف تلاوت یا برکت کے لیے پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اگزامپل ہمیں دی، ایک خوبصورت مثال دی. اور وہ مثال کیا ہے؟ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، پھر ان کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں مسخر کی، جن کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جن کے لیے ہوا اس طرح مسخر کی کہ صبح کے وقت وہ ہوا کے ساتھ جاتے اور ایک دوسری زمین پہ جا اترتے اور پھر شام کے وقت واپس بھی پلٹتے. یعنی آج کے دور میں ہم جہاز کے ذریعے یا مختلف چیزوں کے اڑان یا مختلف وسائل سفر کے تیز ہونے کی بات کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جہاز بھی کیسے اڑتا ہے، ہوا کو مسخر کرنے سے اڑا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس دور میں ہوا کو مسخر کر دیا تھا. پھر اسی طرح زبان دانی کا عالم یہ تھا کہ صرف انسان نہیں اور انسانوں کی مختلف زبانیں نہیں، پرندوں، اور صرف پرندوں کی نہیں باقی جانوروں کی بھی بولیاں وہ سمجھتے تھے. جس سورت النمل کے نام سے قرآن پاک میں پوری سورت موجود ہے جس میں چیونٹی کی بولی، اور چیونٹی کی آواز کتنی باریک ہو سکتی ہے کہ عام انسانی کان تو سن بھی نہیں سکتا. یعنی انسانی شعور اور عقل کے استعمال کا ہائیسٹ لیول، انسانی ترقی کا ہائیسٹ لیول. اور اس کے ساتھ ان کی صفت کیا تھی؟ انہ اواب، وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ہم سمجھتے ہیں دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں. اگر آپ دین میں آگے ہیں تو آپ دنیا کے اعتبار سے ناکام انسان ہیں، اب آپ دنیا میں نہیں جی سکتے. اور اگر آپ دنیا میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دین کو ایک طرف رکھنا ہوگا.
ہماری سوچ عام طور پہ آج کے دور میں مسلمانوں کی ہے اور اسی وجہ سے ہر چیز میں پیچھے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہترین اگزامپل کس کی دی؟ سلیمان علیہ السلام کی، جن کو یہاں پر نعم العبد کہا گیا. یعنی نعم العبد، دنیا بھر کی چیزیں مسخر ہیں ان کے لیے. لیٹسٹ میں سمجھتی ہوں آج بھی ابھی تک انسان اتنی ترقی نہیں کر سکا، علم کے اس درجے پر نہیں پہنچ سکا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سلیمان علیہ السلام کو پہنچایا. لیکن اتنا کچھ پانے کے بعد ان کے اندر تکبر نہیں تھا. انہو اواب، انتہائی ہمبل انسان تھے، بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے والے تھے. اور اس کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت اواب کی کروں گی کہ اواب کون ہوتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ ایکٹیو مسلم کو آپ اواب کہہ سکتے ہیں، جو پلٹ پلٹ کر ہر طرح سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. عربی زبان کا لفظ ہے، الف واو بے سے ہے. اوبن کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور اواب فعال کے وزن پر بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اور اپنے تمام اقوال، افعال، حرکات، سکنات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے اطاعت گزار ہونا. یعنی آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہو سکتے ہیں. ہمارا اصل امتحان یہی ہے کہ ہم سب کچھ پا کر بھی دینے والے کو نہ بھولیں. یہ ہے اصل بات. عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کے پاس دین آ جاتا ہے تو وہ دینداری کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں اور باقی سب تو ایسے ہی ہیں. کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے اونچی اڑان پہ چلا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ مجھے وہ بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کو ویسی ملے ہی نہ، لا ينبغی لأحد من بعدی. اور واقعی ایسے ہوا. اس کے بعد ان کی اپنی نسل میں بھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہم نہیں دیکھتے اتنے ہزار سالوں کی تاریخ میں کہ دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نصیب ہوئی ہو اور اتنا کچھ اس کے لیے مسخر کیا ہو. لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں ایک حجت قائم کر دی ہے اہل زمین پر کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اطاعت گزار ہونے میں مشکل نہیں ہو سکتی اگر تمہارے اندر کی اصلاح ہو چکی ہے، اگر تمہاری سوچ مثبت ہے، پازیٹو ہے، اگر تمہارا ارادہ اور تمہارا جو ڈٹرمنیشن ہے کسی کام کے لیے اگر وہ درست ہے تو پھر تمہیں کوئی مشکل نہیں. اصل مشکل باہر نہیں ہوتی. بہت سے لوگ مسائل کا حل باہر تلاش کرتے رہتے ہیں، اصل مشکل انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہو سکتا. نہیں، سب کچھ ہو سکتا اگر یہ اندر کا ارادہ درست ہو اور یہاں کی اصلاح ہو چکی ہو، کیونکہ ہم ہی ٹریگر کرتے رہتے ہیں بہت سے باہر کے مسائل کو. بہرحال اب باپ کی دینداری اور تقوی صرف پبلک میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تقوی اور اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تنہائی میں ہوتا ہے. وہ تنہائی میں آنسو بہاتا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے. آپ دیکھیے 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن ایک دفعہ کسی کے سامنے یہ کہنا کہ I was wrong، میری غلطی ہے، میں نے مسٹیک کی، بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی ذکر کرنا، تسبیح کرنا، قرآن پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن غلطی کر کے یہ کہنا میری غلطی ہے، یہ عام طور پر بڑے بڑے دینداروں کو نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ جتنا جتنا ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں نا اتنا ہی اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ غلطی تو ہر انسان کرتا ہے، کسی بھی مقام پہ آپ پہنچ جائیں. اور انسان کی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک وہ اپنی کمی کوتاہی کو دیکھتا نہیں ہے. اگر انسان کمی کوتاہی صرف دوسرے میں تلاش کرتا رہے اور اپنے اندر کی نہ دیکھے تو ترقی نہیں ہو سکتی. بہرحال حضرت ابن عباس اور اب بن حمید کہتے ہیں کہ اواب جو ہے وہ یقین کرنے والا ہوتا ہے، اسے اپنے رب کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے. اور اواب مختلف طریقوں سے بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، مثلا نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اور مسلسل خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے ذریعے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے نماز کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو آپ دیکھیے کہ آپ جب بے چین ہوتے، پریشان ہوتے تو فوراً حضرت بلال کو کہتے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ. یعنی دل پہ بہت بوجھ پڑ گیا ہے، غم آ گیا ہے، کوئی فکر آ گئی ہے،
اس سے چھٹکارا کرنے کے لیے کیا کرو؟ ارحنا بہا، ہمیں راحت پہنچاؤ کہ ہم نماز شروع کریں. لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی راحت نماز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور واقعی ہمیں اس سے سکون ملے کہ جب ہم پڑھ کے اٹھیں تو ہمارا دل قرار پا جائے. ہم تو پڑھ کے اٹھتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اور کیا پڑھا ہے کہ کیا نہیں، پتہ نہیں سارے سجدے بھی پورے کیے ہیں کہ نہیں، اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہ اندر کی کیفیت میں فرق ہے نا، وہ شعور اور یکسوئی کی کیفیت میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد بھی ہیں، اشراق ہیں، چاشت ہیں، کہیں خوف کی نماز ہے، کہیں صلاۃ کسوف ہے، خسوف ہے، سورج گرہن ہوا تو نماز، چاند گرہن ہوا تو نماز، عید کا موقع یعنی خوشی کا موقع ہے تو نماز، بارش نہیں ہو رہی تو نماز، بارش زیادہ ہو گئی تو نماز، آندھی آئی تو نماز، توبہ کی نماز، پھر استخارہ، کسی کام کا فیصلہ کرنا ہے تو استخارے کی نماز، کوئی فوت ہو گیا تو جنازے کی نماز، سفر پہ جانے لگے تو نماز، واپس آ کے نماز، وضو کر لیا تو نماز، مسجد میں داخل ہو گئے تو نماز، جمعے کا دن آ گیا تو نماز. ہر موقع پہ نماز. ہم سے 5 نہیں پوری ہوتی، وہ بھی پتہ نہیں کس مشکل سے پوری کرتے ہیں. تو اواب کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں کوئی مشکل آئے کسی انسان کے پاس جانے سے پہلے اپنے رب کے پاس جاتا ہے. پہلے رب، بعد میں کوئی اور. ٹھیک ہے انسان کو انسانوں سے مشورے کی، انسانوں سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف دوڑے، اپنے رب کی طرف پلٹے، اواب. اور پھر آپ دیکھیے کہ قدم قدم پر اپنے رب سے دعائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صرف دعاؤں کو لے کر آپ دیکھیں تو سارا دن دعائیں پڑھتے گزر جائے. کبھی حیرت ہوتی ہے، سونے کے وقت آپ دعا پڑھتے تھے، جاگنے پر دعا پڑھتے تھے، اچھا یا برا خواب دیکھتے تو دعا پڑھتے، پھر اٹھنے کے بعد بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا، واپس نکل کے دعا، گھر سے نکلتے نماز کے لیے تو دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا، پھر آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، کھانا کھاتے ہوئے دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، پانی پیتے ہوئے، دعوت میں ہے تو دعا، مجلس سے اٹھے ہیں تو دعا، پھر اسی طرح مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کی، پھر اسی طرح توبہ استغفار کی، پھر پسندیدہ چیز کو دیکھ کے دعا، ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کے دعا، غصے کے وقت دعا، نظر بد کی دعا، مریض کی عادت کے لیے جاؤ تو دعا، قبروں کی زیارت یعنی قبرستان جاؤ تو دعا، بازار میں داخل ہو تو دعا، بیوی کے پاس جاؤ تو دعا، قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو دعا، غم اور پریشانی ہے تو دعا، آزمائش اور تکلیف ہے تو دعا، سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر کی بہت سی دعائیں، صبح و شام کے الگ اذکار. اب آپ دیکھیے کہ کتنی دعائیں ہیں. یہ دعائیں کس کی ہیں؟ اواب کی. اواب دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے. چھوٹی سی مشکل آئے، صحابہ کرام کا حال کیا ہوتا تھا؟ جوتی کا تسمہ نہیں ہے تو فوراً اپنے رب سے مانگا، فوری کنیکشن، فوری تعلق. ہم دنوں سوچتے ہیں اچھا کیا کریں، یہ نہیں خیال آتا کہ فوراً مانگے اس سے. ہم کہتے لو اب یہ چھوٹی سی چیز اس سے مانگے. ہاں اس کو پسند ہے کہ بندہ ہر چیز اس سے مانگے، اس سے تعلق رکھے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھائے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں مثلا لباس چینج کر رہے ہیں، آپ کپڑے بدلنے لگے تو آپ دعا پڑھیں، نیا پھل آپ نے دیکھا ہے تو دعا پڑھیں. یہ دنیا کے معاملات ہیں سارے. پھر اسی طرح آندھی طوفان، گرج چمک، ہر چیز میں دعا. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ دعا. یعنی کہ ہر موقع پر ذکر. اب آپ دیکھیے کہ جو ذکر ہوتا ہے یہ دل کو اطمینان بخشتا ہے. جب آپ دل کے اطمینان میں ہوتے تو آپ کا ہر کام درست ہو سکتا ہے. دل اگر کسی بھی پریشانی کا شکار ہے، غم و خوف کا شکار ہے، تو آپ دل جمی سے کام نہیں کر سکتے. اچھا، اب آخری پوائنٹ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہمیں بامقصد انسان بننا ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں جینا، آخرت کو منزل بنانا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح لکیر کھینچ کے اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دیا کہ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں کو میں ایک جگہ کر دوں، یا دونوں کا میری نظر میں مقام ایک ہو. وہ الگ ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے ایک واضح لائن کھینچ کر کسی ایک کیٹیگری میں شامل ہونا ہے. اور اس کے لیے ہمیں بتانے والا کون ہے؟ فرقان یعنی قرآن. اور صرف قرآن کی ریڈنگ نہیں بلکہ اس میں غور و فکر، اور غور و فکر کے لیے اس کو بار بار پڑھنا. تو تھوڑی سی تلاوت اس کی دوبارہ سنیے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم انسانوں کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ساری زندگی اس میں گھل جاتے ہیں، اور پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں آتا.
کہاں یہ کہ انسان اپنے رب کی نگاہوں میں بلند ہو جائے اور رب ہمیں نعم العبد کہہ کے پکارے. اور نعم العبد بننے کے لیے، بہترین بندہ بننے کے لیے انہ اواب کی صفت بے حد ضروری ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہمیں سوچ درست کرنی ہوگی. دوسری بات یہ کہ اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرنی ہوگی، اور اس کے لیے طریقہ کار قرآن کے ساتھ گہرا تعلق اور بار بار اس کو اپنی ذہن میں لا کر اس کی آیات میں غور و فکر، کہ یہ آیات کی جو اسپرٹ ہے. اب دیکھیے ہم نے دینداری کو بھی آرٹیفیشل بنا لیا. ایک صرف حجاب اور ایک لبادے کی حد تک ہم نے سمجھا کہ یہ ہے بہت دینداری. کسی کو خاص ڈریس میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت دیندار ہے. اور بعضوں کا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں نا جن کی خوشبو کوئی نہیں ہوتی، آج ہم دینداروں کا یہی حال ہو گیا ہے. ہم نے لبادے تو اوڑے ہوئے مگر کوئی ہمارے قریب آئے تو ہم سے کوئی خوشبو نہیں پاتا، نہ اخلاق کی، نہ محبت کی، اور نہ ہی ایک لائف کی کہ واقعی ہم ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے ہوں اور ہماری ملاقاتیں آپس میں ایک دوسرے کا ایمان بڑھانے والی ہوں. وہ چیز باقی نہیں رہی. اب دیکھیے کہ بعض اوقات آرٹیفیشل پھول یا پھل ایسے لگتے ہیں کہ حقیقت سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ آپ واقعی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اصل اور نقل کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ اسے کھا کے دیکھتے ہیں یا اسے سونگھ کے دیکھتے ہیں، ٹچ کر کے دیکھتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اور نقل میں کتنا فرق ہے. تو بالکل اسی طرح دور دور سے تو ہم یہ سب لبادے اوڑھ کے بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کے قریب پہنچتے ہیں اور جیسے پھل کو کھا کے دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے معاملہ کرنے سے کہ دوسرے کا ٹیسٹ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. بعض اوقات ہم تسبیح تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بات کرتے ہوئے ہمارے رویوں میں اتنی کرختگی، ہماری آوازوں میں اتنی سختی اور ہمارے معاملات میں اتنی شدت کہ لوگ دوسری دفعہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین کی بات کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقی دینداری کی ضرورت ہے. دین کی اسپرٹ اور روح اور اپنا اخلاق اور معاملہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں اندر سے کھوکھلا پن نہ ہو. اندر سے ہوتا نا کہ ایک دیمک لگی لکڑی ہوتی ہے، بظاہر بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو اندر سے دیکھیں تو بالکل کھوکھلی ہوتی ہے. تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہ کردار نہیں رہا. ہم انپریڈکٹیبل ہو گئے، کس وقت کیا کر دیں گے کچھ پتہ نہیں. جبکہ آپ دیکھیں آگ انپریڈکٹیبل نہیں، آگ آپ جلائیں گے آگ ہی جلے گی، وہ کچھ اور نہیں ہوگی. سو ٹرو، آپ اس پر ڈپینڈ کر سکتے ہیں، ریلائی کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں. آج ہم مسلمانوں پر اعتماد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بات کریں گے تو درست نہیں ہوگی، وعدہ کریں گے تو سچا نہیں ہوگا، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ. انپریڈکٹیبل. جب وہ کردار نہیں رہا، حقیقی دینداری نہیں رہی، اس کی روح نہیں رہی، تو اس کے نتیجے میں صرف ایک کیوس ہی کیوس ہے. تو ہمیں بہترین انسان بننے کے لیے مسلسل طور پر روحانی غذا کی ضرورت ہے. جس طرح جسمانی بڑھوتری کے لیے جسمانی غذا کھاتے ہیں اور اس کے لیے اتنے کانشیس ہوتے ہیں، گن گن کے کیلوریز لیتے ہیں اور گن گن کے برن کرتے ہیں ان کو تاکہ ہم فٹ رہیں، تو بالکل اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ ایک خاص سرٹن اماؤنٹ کی کیلوریز آپ کے اندر جانی چاہیے اور پھر ان کو عمل میں برن ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ بھی صرف بڑھتی رہی نا، صرف علم ہی بڑھتا رہا اور عمل میں برن نہیں ہوا تو اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہ صرف دوسروں کے اوپر روب جتانے کے لیے باقی رہ جائے گا. تو اس کے لیے ہمارے سامنے پیغمبروں کی زندگی بہترین نمونہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر حال میں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی. اور اس سوسائٹی کے اعتبار سے میں نے عمدن یہ آیت سلیکٹ کی کہ جہاں پر دنیا کی بہتات ہو جائے اور دنیا اپنی ایکسٹریم پہ پہنچی بھی ہو، وہاں انسان سمجھتا ہے کہ شاید اب میرے لیے تو رب کی طرف رجوع کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اگر آپ اپنے سامنے سلیمان علیہ السلام کی ترقی کو رکھیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی آر نہیں ہوگی. اگر وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھ سکے، دنیا کی ساری چکا چوند میں، دنیا کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر بھی وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے تھے اور نعم العبد بنے تھے، تو آج ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ارادے اور اپنی سوچ کو درست کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ اور تھوڑی سی تلاوت سن لیجئے. اب دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے تو ایک بادشاہ کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، یعنی بچپن سے وہ سب کچھ دیکھا تھا، اور پھر اپنی جوانی میں اور اپنے وقت میں پھر وہ سب کچھ تھرو آؤٹ ہز لائف
حضرت داؤد علیہ السلام نے تو ایک بڑی ایج میں جا کر یہ سب کچھ ان کو ملا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام تو جیسے عام محاورے میں کہتے کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے، اسی ماحول میں آنکھ کھولی اور تھرو آؤٹ ہز لائف ہی واز اے کنگ. لیکن اس کے باوجود اواب، بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے والے، فوکس اور نگاہوں کا مرکز، دل کی محبت اور سوچ سب کچھ اس کے نام وقف. چلیے ایک سوال میرے سامنے ہے، اس کو میں پڑھ کے کچھ بات کرتی ہوں. استخارے کی نماز یہ ہے کہ 2 نفل اور دعا استخارہ پڑھیں، پھر اس طرح آگے بڑھے کہ اگر مشکل یا رکاوٹ آئے رک جائے ورنہ وہ کام کر ڈالے. کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے سوال اتنا واضح نہیں ہوا لیکن میں استخارے کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. استخارہ بیسیکلی لفظ خیر سے نکلا ہے. استخارہ باب استفعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا، یعنی اپنے دنیا کے کام میں یا دین کے کام میں بہتر پہلو چاہنا. سمپلی یہ دعا اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو آپ اس کو میرے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیں، آسان کر دیں، اور اگر یہ اچھا نہیں تو آپ اس کو مجھ سے پھیر دیں، مجھے اس سے پھیر دیں اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کریں. یہ ہے استخارہ. استخارہ نہ تو غیب کا علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ ہی یہ کرنے کا کہ اچھا میں یہ کروں کہ وہ کروں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ دعا کریں کہ یا اللہ اگر اچھا ہے تو آپ آسانی پیدا کر دیں، اچھا نہیں تو میرا دل اس سے اچاٹ کر دیں، اور یہ مجھے نہ ملے میں اس سے ہٹ جاؤں اور جہاں خیر ہے میں ادھر کو چل پڑوں. یہ ہے استخارہ. تو اس میں آپ 2 نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد استخارہ کی جو دعا ہے مسنون وہ پڑھ لیجئے. اگر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور بظاہر آپ کو اچھا بھی لگ رہا تھا تو آپ سمجھیے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہو چکی تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ ظاہر اچھی نظر آنے والی چیز ان دا لانگ رن آپ کے لیے اچھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے پھیر دیا. اور اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کر لیجئے. اب آپ نے استخارہ کیا، کام کر لیا اور آپ مشکل میں پڑ گئے. اب آپ کہتے ہیں یہ تو کیسا استخارہ ہوا. ہاں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہماری مرضی کے مطابق کر دے تو وہ استخارہ صحیح ہے. ہر چیز اپنے طریقے پر ہوگی. بظاہر بعض ناپسندیدہ چیزوں کے اندر بہت سا خیر بھی ہوتا ہے. ہمارا اصل کام کیا ہے کہ عسر میں سے یسر تلاش کریں، تنگی میں سے آسانی نچوڑے. اب آپ دیکھیے ایکسرسائز کرنا کتنا مشکل ہے لیکن اس سے آسانی بھی تو ہے. کڑوی دوا کھانا مشکل ہے لیکن اس کے بعد آسانی ہے. تو بظاہر ایک تکلیف دہ یا مشکل نظر آنے والا کام آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، بھلا ہو سکتا ہے. مثلا ایک بات آپ نہیں مان رہے تھے، نہیں سیکھ رہے تھے، نہیں سیدھے ہو رہے تھے، اللہ نے آپ کو ایسی مشکل میں ڈالا کہ اب آپ کو سیدھا ہونا ہی ہونا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ایک خاص چیز نہیں چھوڑتے اور وہ ہماری صحت کے لیے بڑی نقصان دیتی ہے. ایسی بیماری لگ جاتی ہے، چھوڑنی پڑ جاتی ہے جب ہم باقی زندگی گزار سکتے ہیں ورنہ ختم ہو جائیں گے. تو وہ تو بہت پہلے ہمیں کر لینا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں مانے. اب سچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ گئے اور ہمیں کرنا ہی پڑا. تو یہ ایک زندگی کو دیکھنے کی نظر درست ہونا بے حد ضروری ہے. عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نفل یا قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جی ہاں، فجر اور عصر کے بعد سجدہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سورج کے ایک تو وقت نکلنے کا اور دوسرا غروب ہونے کا. تو وہ قومیں جو سورج کی پوجا کرتی تھی وہ ان کی عبادت کا وقت ہے تو ہمیں ان سے الگ کرنے کے لیے روکا گیا ہے. بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے اوپر سے مسح کرتے تھے، کیا ہم حجاب کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں؟ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ پگڑی باندھنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ اتنے بل دے کر پھر اس کو سارا کھول کر پھر دوبارہ سے بسا کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سے کیا. اب اس میں علماء کی 2 رائے. بعض تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر سے بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کاف کو ہٹانا تو ایسے ہی جیسے دوپٹہ ہٹانا، تو دوپٹے کے اوپر سے تو صحابیات نے کبھی بھی مسا نہیں کیا. تو اب آپ یہ کہیں کہ بعض اوقات ہم پبلک پلیس پر ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اندر سے ہاتھ ڈال کے آپ ذرا سے اس کو اوپر کر کے اندر سے کر لیجئے. یہ تو اسکارف ہمارا تو عام کپڑے کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کے اوپر سے تو نہیں کیا نا، امامہ کے اوپر سے کیا ہے. اس لیے بہتر ہے چونکہ مسا جو فرائض میں سے، تو اس میں رسک نہیں لیں. اس میں بہتر ہے وہ کام کرے جو دل کے اطمینان کا ہو اور اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. ذرا سا ہاتھ اندر کو ڈال کے بال فوراً آپ کو مل جائیں گے اور آپ ان پہ اگر آگے تک نہیں بھی لا سکتے تو پھر آدھے پیچھے سے کر لیجئے. صلاۃ استخارہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دعا استخارہ سلام سے پہلے یا سلام کے بعد. صلاۃ استخارہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت دن میں یا رات میں، ایون اگر
آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں کہ آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ایک مجبوری کے عالم میں اس کی رخصت یا ایگزامپشن ہو سکتی ہے. آپ نفل پڑھیے 2 اور اس کے بعد استخارہ کی جو دعا ہے مسنون وہ پڑھ لیجئے. اور دعا کیا ہے؟ ہر مسنون دعاؤں کی کتاب میں وہ مل جاتی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک. اس کو استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی اور سے کرانا چاہیے. دیکھیے کام آپ کا ہے، جو خلوص آپ کے دل میں دعا کے لیے ہوگا کسی اور کے لیے کیا ہو سکتا ہے. استخارہ خود ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے کسی اور سے استخارہ کروایا ہو. ہاں دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کے لیے دعا کرے. اچھا آپ کو کام شروع کرنا ہے، آپ دوسرے سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے، میں اس کام میں ہاتھ ڈالنے لگی ہوں، کام اچھا ہو جائے، تو دیٹس فائن. قرآن خوانی کرنے کے لیے لوگ منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ انہی لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو رسم بنا کے کرتے ہیں. تو قرآن کا پڑھنا رسم نہیں بنائیے، اس کو ایک روح کے ساتھ پڑھیے. وہی بات جو بھی میں نے آرٹیفیشل پھولوں والی کی نا، تو ایک یہ ہے کہ بس لگے بندے طریقے سے آپ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ قرآن نے خود ہی آپ کو بتایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو غور و فکر کے لیے آئی ہے. بتائیے قرآن خوانی میں کتنا غور و فکر ہوتا ہے. پھر یہاں یہ جو آج آپ نے آیت پڑھی اس میں آتا ہے کہ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. قرآن خوانی سے کیا نصیحت پکڑ کے ہم اٹھتے ہیں؟ تو ہم اس کا مقصد ہی پورا نہیں کرتے. وہ صرف ایک دنیا کے فائدے کے لیے ہم سب کو بٹھا کے کچھ زبردستی کرواتے ہیں. اور وہ بعض لوگ تو مجبوری میں مارے بندے پکڑے رہتے ہیں کہ اب آپ ان کے رشتہ دار ہیں یا سسرالی رشتہ ہے یا کوئی اور اس طرح کا، آپ نہیں پہنچیں گے تو وہ اس کو کوئی اور رنگ دے دیں گے کہ ان کو تو ہمارے اچھے برے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ بھی وہابی ہو گئے اور اب یہ قرآن خوانی نہیں کرتے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں آپ مجبوراً آ کے ایک حاضری لگوانے کو بیٹھ جاتے ہیں. یا یہ کہ اچھی دعوت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی مزہ آتا ہے اس لیے. لیکن اس میں عام طور پر جو میں نے آبزرو کیا ہے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ وراثت کا کچھ مسئلہ لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ وراثت کی ایک کیسٹ بھی ہے، وراثت کی تقسیم فرض ہے. اس کو آپ مزید ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تقسیم کا پھر طریقہ کار کیا ہے. سورۃ النساء کی جو تفسیر ہے اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن اسپیسیفک کوشچن کسی عالم کو بتا کے بھی آپ جواب لے سکتے ہیں. میں اس کی ایکسپرٹ نہیں ہوں. کیسٹ موجود ہے، وراثت کی تقسیم فرض ہے. اگر وہ سنوا دیں آپ ان خاتون کو لے جا کے، انشاءاللہ ان کو بہت تسلی ہو جائے گی. کیونکہ اگر میں کچھ بتاؤں گی بھی پھر انڈائریکٹلی آپ دوبارہ ان کو جا کے آگے ایکسپلین کریں گی تو ان کی تسلی نہیں ہونے کی. تو وراثت کی تقسیم فرض ہے، پوری کیسٹ موجود ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے شروع ہوتے ہیں وراثت کے مسائل، اور اس میں پوری کیلکولیشن بتائی گئی کہ کس کو کتنا دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ کے جائیں، یعنی بیٹوں کے لیے بھی، والاقربون اور کچھ رشتہ داروں کے لیے بھی، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ کے جائیں، یعنی لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو دیگر رشتہ داروں کو بھی. اور مما قل منه او کثر، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، کچھ بھی جو چھوڑا گیا ہو اس کو ڈیوائیڈ ہونا ہی چاہیے. نصیبا مفروضہ، یہ فرض حصے ہیں، یعنی یہ انسان اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. لیکن میں پھر یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ڈیٹیل سے سنیں تو زیادہ بہتر ہے. اکثر لوگ 40 سے منع کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. درست کہتے ہیں کہ واقعی نہیں تھا. کیا اچھا طریقہ ہے اگر کسی کے عزیز کی ڈیتھ ہو جائے 3 دن تک سوگ، اور اس کے بعد جو پیسے آپ نے بار بار دعوتیں پکا کے اپنے ہی ان رشتہ داروں کو کھلانی ہے، اس پیسے کو آپ کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں، صدقہ جاریہ میں، کسی کے علم سکھانے میں، کسی غریب بچے کو پڑھانے میں، کسی اسکول کے بنانے میں، کسی مسجد کی تعمیر میں، ان میں سے کسی بھی چیز میں آپ لگا سکتے ہیں. کوئی کنواں کھدوانے میں جہاں پانی کا انتظام نہیں، کیونکہ ایک خاتون فوت ہو گئی تو ان کے بیٹے نے کہا میری ماں بہت صدقہ کرتی تھی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو پہنچے گا ثواب؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم کرو. پھر پوچھا کہ میں کیا صدقہ کروں تو آپ نے فرمایا تم پانی کا انتظام کرو. تو انہوں نے اپنی ماں کے نام پر کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام کہا کہ حاضی لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے. تو صدقہ جاریہ کے کئی ایک کام ہو سکتے ہیں. آپ لوکلی اب ویسے کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی اچھی کتاب چھاپ کے بانٹ سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور نیکی کے بھلائی اور خیر کے کاموں کو، دین کی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. سفر میں نماز قصر کے علاوہ کس ٹائم سے پڑھنی چاہیے؟ جہاں جاتے ہیں وہیں کے وقت سے. جی ہاں، جہاں آپ ہوتے ہیں دین ہمارا بہت آسان ہے. آپ جس شہر میں ہوتے ہیں، جس ملک میں ہوتے ہیں، جو لوکل ٹائم ہوتا ہے اس پہ آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، اپنے خاص علاقے کے اعتبار سے نہیں. ہر نماز ٹائم سے تھوڑی پہلے پڑھ لیں تاکہ وہ فوت نہ ہو جائے. تو کیا یہ صحیح ہے؟
ہاں 2 نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں سفر میں، مثلا ظہر اور عصر، ایک ذرا لیٹ کر کے دوسری ذرا ارلی کر کے، تو بیچ کے ٹائم پر مثلا آج کل یہاں 9 بجے اگر مغرب ہو رہی ہے تو 9 کے بجے اگر 9:30 پونے 10 کے قریب آپ پڑھ رہے ہیں، سفر میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو چلنا ہوتا تھا تو اسی طریقے پر وہ نماز پہلے پڑھ کے چل پڑتے تھے. لیکن ظہر اور عصر صرف، مغرب اور عشاء یہ نہیں کر سکتے مغرب اور عصر ملا لیں، یہ نہیں ہوتی، یا ظہر اور فجر ملا لیں، یہ بھی نہیں ہوتا. ظہر اور عصر میں آپ مثلاً آپ ظہر میں ارلی نکلنے لگتے اور نماز کا وقت آ جاتا تو ظہر پڑھنے کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیتے. لیکن اگر آپ ظہر ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے تو پھر آپ عصر کے وقت پہنچ کر ظہر بھی ساتھ پڑھ لیتے تھے. یہ طریقہ تو درست ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے آپ ٹائم سے پہلے نہ پڑھیں، ٹائم ہونے دیں. مال جا رہے ہیں تو واپس آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں کے ماحول کے پیش نظر برائی بہت بھلی لگتی ہے، یہ یہاں نہیں، ہر جگہ یہی ہوتا ہے. برائی میں ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے، خصوصاً مردوں کے لیے لکھا ہے، وہ برائی میں براہ راست داخل ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو یہاں کے لباس سے، یہاں کے انداز سے. ہاں، ان کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے گھر کے اندر ایک خاص ڈریس کا مطالبہ کرے یا خاص سٹائل کا، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ باہر وہ سٹائل اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ عورت کا حسن جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تو ہے، لیکن وہ اس کو پھر باہر تک نہ لے جائے. دیکھیے، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، اس میں جو چیز بھی فطرت کے مطابق ہے اس میں حرج کوئی نہیں. اور فطرت میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ہمارا دین فطرت ہے، دین نے بہت سی چیزیں واضح کی ہیں. کچھ چیزیں موجودہ دور میں، کیا ہر دور میں ہی، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح فطرت سے ڈائیورژن اس قوم نے کی تھی، پھر اللہ کا عذاب آیا. تو ہر دور میں مختلف سوسائٹیز کے اندر، اس کے لیے ویسٹ ایسٹ کا بھی فرق نہیں، ہر سوسائٹی کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں لوگ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. ہمیں ان حدود کا ضرور پاس رکھنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان کو مت توڑو. حدود میں کیا ہے کہ ایک نیچرل طریقہ ہے شوہر اور بیوی کے تعلق کا، اور ایک ان نیچرل ہے کہ جس طرح عمل قوم لوط تھا. اسی طرح بعض جگہوں پر اورل سیکس کی بات کی جاتی ہے، تب آپ دیکھیے کہ اورل سیکس تو جانوروں میں بھی نہیں ہے، تو انسان پھر جانور کی سطح سے گزرے. اور پھر یہ کہ ایک ناپسندیدہ طریقہ، کہتے ہیں کہ کہیں لکھا ہوا نہیں یا منع نہیں کیا ہوا. تو سورۃ المومنون کی جو شروع کی آیات ہیں، ایک کیسٹ ہے میری، وہ کامیاب ہو گئے، اس میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی جو نشانیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں سورۃ المومنون کے پہلے رکوع کی، اور اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، اور اس میں اس مسئلے کو بھی ٹچ کیا گیا ہے، تو اس کو آپ مزید دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ بالوں کو رنگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، رنگ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کچھ اور قوموں کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ نہیں رنگتے کیونکہ ان کے یہاں دینداری کیا ہے، سفید بال، تو تم رنگا کرو. یعنی رنگ سکتے ہیں، لیکن بالکل سیاہ کرنا یعنی ان نیچرل ہونا پھر درست نہیں. مثلا اب انسانوں کے بال لال تھوڑی ہوتے ہیں، یہ سبز تو نہیں ہوتے نا، وہ بالکل ان نیچرل ہو جاتا ہے. پھر میں یہ کہوں گی کہ حرام نہیں ہے کہ اگر آپ نیلے کر لیں بال یا پنک کر لیں، لیکن ان نیچرل ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں اگر گھٹنوں میں تکلیف ہو، نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر وہ مشقت نہیں ڈالتا جو اس کے بس سے باہر ہو. آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اف اٹ از پاسبل کہ کھڑے ہو کر قیام کر لیں اور رکوع کر لیں، سجدہ زمین پہ کرنے کی بجائے کرسی پہ کر لیں. لیکن اس کے لیے میز پہ سر رکھنا فرض نہیں ہے، یا کسی چیز سے ٹیک لگانا ضروری نہیں ہے، آپ صرف پھر اشارے سے کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.